بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ذکر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے سے انسان کو امتیاز بخشا ہے۔ سارے جانوروں کے بیچ وہ اسی زبان کو لے کر الگ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا زبان کو جیسا امتیاز دیا گیا اسی درجہ اللہ نے اس کا نوٹس بھی لیا۔ چنانچہ ہماری زبان سے چاہی نہ چاہی، جان کر انجان کر جو بھی بول نکلتے ہیں، اللہ کے یہاں ایک فرشتہ اس کو مستقل نوٹ کرتا ہے۔ اس لیے زبان کو چلانے کے سلسلے میں بڑی اہمیت بھرے ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اخلاق کے سدھار پر بہت دھیان دیا۔ بہت سی حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ فرمایا، اور بدخلقی کا ایک سرچشمہ جس کو کہنا چاہیے، برے اخلاق کا سرچشمہ، وہ زبان ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر بھی اتنے اور ایسے اہم ارشادات اپنی زبان رسالت سے امت کے سامنے رکھے۔ شاید کسی اور کی زبان کے سلسلے میں اتنے اہم ترین ارشاد نہیں سامنے آئے ہوں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے روشن خیال لوگ آئے اور بہت بڑے بڑے فلاسفہ آئے، انہوں نے بھی زبان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ایک طرف رکھو تو ان کے 50 قول اور ان کے اچھے اقوال کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھاری نظر آتی ہے۔ ایسے اہم ترین ارشادات ہیں آپ نے فرمائے جن کو جوامع الکلم کہا جانا چاہیے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی اہم ارشادوں میں سے ایک ارشاد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا من نجا، حضرت نجات کا راستہ کیا ہے؟ چھٹکارا پانا ہو، خلاصی پانی ہو، نجات حاصل کرنی ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے، گھر میں سے باہر نہ نکلو، اور تیسری چیز وابکی علی خطیئتک، اپنی چکوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر رویا کرو۔ یہ ایک ایسا ارشاد ہے کہ انسان اگر اسی کو پلے باندھ لے تو زندگی میں کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ 3 یوں الگ الگ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک تو زبان پر قابو، دوسری چیز گھر میں ہمیشہ رہو جب تک ضرورت شدیدہ نہ ہو، گھر سے باہر نہ نکلو، اور تیسری چیز رویا کرو۔ یوں الگ الگ 3 موتی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی تسبیح کے 3 موتی، ایک ہی لڑی کے 3 موتی ہیں، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہیں۔ چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے گھر کے اندر حتی الامکان جہاں تک ہو سکے نہ رہو۔ آپ باہر نکلے اور زبان کھلی، چونکہ گھر میں رہیں گے تو آپ کو ملنے والے کم ہوں گے، اور جب آدمی تنہائی میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو زبان کا استعمال کم ہوتا ہے، اور یہی زبان ہے جو 4 مرتبہ صحیح چلتی ہے اور 5ویں قدم کے اوپر پھسل جاتی۔ تو آپ بولیں گے ہی نہیں، گھر میں رہیں گے، کوئی ساتھ میں ہوگا ہی نہیں تو بولنے کی نوبت کم آئے گی، اور جب بولیں گے نہیں، کم بولیں گے تو پھسلنا بھی کم ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی چیز پر عمل کما حقہ تب ہو سکتا ہے جب دوسری چیز پر آپ عمل کرو، یعنی اپنی زبان کو پوری طرح 100% قابو میں رکھنا تب ممکن ہے جب زیادہ سے زیادہ آپ اپنے گھر میں، مطلب تنہائی کے اندر رہا کرو، اور اپنے گھر میں رہنا یہ تب پورا ہو سکے گا، اپنے گھر کے اندر رہ کر آپ جو ہے اپنی خطاؤں پر رویا کریں گے، یہ تب ہوگا جب آپ اپنے گھر میں رہیں گے۔
تیسری چیز کا مدار دوسری چیز پر ہے. آپ باہر رہیں گے 4 دوستوں میں، 5-10 آدمیوں کے بیچ کسی فنکشن میں، کسی جلسے میں رہیں گے تو اپنی خطاؤں پر رونے کے اتنے مواقع نہیں ہیں جتنا آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنی خطاؤں پر رو سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد جو ہے یہ 3 ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہیں، مربوط ہیں. اس کو الٹا دیکھ لو تو بھی جو ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر انسان اپنے گناہوں پر روئے، یہ پوری طرح تب کامیاب ہو سکے گا جب کہ آپ اپنے گھر میں زیادہ رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر خطاؤں پر رویا کریں اور باہر لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلسیں چلا کریں، ملنا جلنا ہوا کرے اور بازاروں میں اور مختلف جگہوں کے اوپر آپ کی چلت پھرت ہوا کرے، تو یہ گناہوں کو زیادہ کروانے والی جگہیں ہیں. تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی چھلنی میں پانی بھر رہا ہے. آپ کو پانی جمع کرنا ہے تو برتن میں جمع کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں یہ جو آٹا چھاننے کی چھلنی ہوتی ہے اس میں کوئی آدمی پانی بھرنے جائے تو ہرگز جو ہے پانی جمع نہیں ہو سکتا. تو آپ کا خطاؤں پر رونا، چونکوں پر رونا تب کامیاب ہو سکے گا جب دوسری طرف سے آپ گناہوں کا بہاؤ روکیں گے. اور اس کے روکنے کے لیے تنہائی، اپنے گھر میں بیٹھے رہنا سب سے زیادہ مفید ہے. کم سے کم لوگوں سے خلط ملط رکھنا، میل جول رکھنا، یہ سب سے زیادہ مفید ہے. ورنہ ایک طرف آپ خطاؤں پر رو اور دوسری طرف امنڈتے گناہوں کے سیلاب کو نہ روکو تو چھلنی میں پانی بھرنے کے درجے میں ہے. جتنا آپ روئے اس سے زیادہ تو گناہ باہر جمع ہو گئے آپ کے لیے. اور اسی میں تیسری چیز بھی نکل آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، وہ تب مفید ہوگا جب اپنی زبان قابو میں رکھے. ورنہ گھر میں بیٹھ کر بھی اگر آپ دوسروں سے بات چیت میں مگن ہیں اور بات چیت کے اندر لگے ہوئے ہیں تو آپ کا گھر میں بیٹھنا بھی مفید نہیں ہے. اس سے بہتر تو وہ آدمی جو چوراہے پر تنہا بیٹھا، آنکھ بند کر کے اپنی نظر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ زیادہ صحیح سالم ہے. اب یہاں رک کر ایک بات تھوڑی سی یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں زبان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ اسی زبان سے ہم لوگ متعلق سمجھتے ہیں. املک علیک لسانک یعنی زبان بند رکھو، منہ بند رکھو. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے عربی میں بہت مشہور مقولہ ہے، القلم احد اللسانین. انسان کو 2 زبان حاصل ہے، ایک تو یہ زبان اور ایک اس کا قلم. عربی میں بہت مشہور مقولہ ہے القلم احد اللسانین. انسان کے پاس 2 زبان ہیں، ایک تو یہ زبان اور دوسری قلم. یہ بھی زبان ہی ہے. آپ کسی کو سلام کرو منہ سے تو سامنے والے پر جواب ضروری ہے. ویسے ہی شریعت نے قلم سے جس کو خط لکھ کر سلام دیا گیا ہو اس کے ذمے بھی سلام کا جواب واجب کیا. یہ لکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ زبان سے بولنا. ہماری فقہ کے اندر بہت مشہور جملہ ملتا ہے، الکتاب کالخطاب. آپ نے لکھا سمجھو آپ نے بول دیا. اسی کو جو ہے عربوں کے یہاں کہا جاتا تھا قلم بھی 2 زبانوں میں کی ایک زبان ہی ہے. آپ زبان کو خاموش رکھو اور قلم کو چالو رکھو، یہ جو ہے کامل طریقے پر فائدہ مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے. دونوں زبانوں کو روکنا پڑے گا آپ کو. اور پچھلے زمانے میں یہ قلم ہوا کرتے تھے جس سے انسان لکھتا تھا. آج کے زمانے کے اندر موبائل میں اگر آپ جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ میسیج بھیجتے ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر کچھ لکھتے ہیں یا کوئی تصویر بنا کر بھیجتے ہیں، چونکہ تصویر بھی قلموں سے بنتی تھی اس زمانے میں، یہ سب چیزیں بھی ڈیجیٹل قلم ہے اور ڈیجیٹل قلم بھی زبان ہی ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمانا چاہتے ہیں املک علیک لسانک کے اندر کہ گھر بیٹھو تو اپنی یہ زبان بھی محفوظ رکھو، اپنا یہ قلم بھی محفوظ رکھو اور یہ قلم بھی محفوظ رکھو. ہر قسم کی زبان آپ کی بند رہنی چاہیے. بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اگر کامل طریقے پر نجات چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی زبان بند کر لو. سب سے زیادہ پہلا کام. باقی سب کچھ ہے اور یہ چالو ہے تو پھر جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نجات نہیں پا سکتے. اسی سے آپ کی نجات وابستہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں البلاء موکول الی اللسان. دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں سب کی سب زبان کے ساتھ وابستہ ہے. زبان ہی سے انسان مصیبت میں پڑتا ہے. اور جس قدر پریشانیاں آتی ہیں
اور انسان کے اوپر برے حالات آتے ہیں وہ سب زبان کی وجہ سے آیا کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خلاصہ یہی نکلا کہ آپ کو نجات چاہیے ہے تو سب سے پہلے اصلاح کے قابل جو چیز ہوگی وہ آپ کی زبان. اور میں پھر سے کہوں گا زبان سے مراد آپ کا میسیج بھی, آپ کا موبائل بھی, یہ ساری چیزیں زبان ہی میں داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے وسیع ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ساتھ دے سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موبائل کے مسئلے کو صریح بیان کرتے, صاف بیان کرتے, تو جو چیز ہے ہی نہیں اس کو لوگ جان کیسے سکتے تھے. قرآن نے بھی دسیوں مقامات ایسے ہیں جس کے اندر آئندہ آنے والی ٹیکنالوجی کے سارے جو ہے جو کچھ بھی مظاہر تھے ان سب کو لپیٹ کے رکھ دیا. لیکن آیت قرآنی جیسے اس وقت کی اونٹ کی سواری کو شامل ہے ویسے آج کے فلائٹوں کو بھی شامل ہے. کتنی ہی جگہیں ہیں قرآن کے اندر. قرآن ایک جگہ ذکر کرتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اس زمانے میں خچر تھے, اونٹ تھے اور گھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب ہماری نعمتیں ہیں, تم ان ساری چیزوں پر سوار ہو کر اور اپنے لیے زینت کا سامان کر سکتے ہو. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تم کو پتہ بھی نہیں ایسی سواریاں آئندہ تیار ہونی ہیں. اب اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا راکٹ کا اور مختلف قسم کے ہوائی فلائٹوں کا, تو اس زمانے میں اگر ان کو ذکر کیا جاتا صحابہ کی سمجھ سے بالاتر تھا اور اس وقت اس مسئلے کے تذکرے کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لپیٹ کر رکھ دیا. ایسی ساری جگہوں کے اوپر تا قیامت پیش آنے والے تمام مسائل, ہونے والی نئی نئی ایجادات, سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد شامل ہے. ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کو اس آج کے زمانے کے ویژن سے دیکھیں. چنانچہ املک علیک لسانک میں موبائل کو بے وجہ نہ چلانا بھی ایسے ہی شامل ہے جیسے اس زمانے میں لوگوں کے درمیان اس زبان کو چلانا معروف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کر کے موبائل کا تذکرہ اس میں لپیٹ دیا, ملفوف فرما دیا. بہرحال خلاصہ یہ نکلا آپ کو اگر اپنی چکوں پر رونا مفید بنانا ہے تو باہر نکلنا کم کر دو, گھروں میں رہو. اور اپنے گھر میں رہنے کو فائدہ مند بنانا ہے تو اپنی یہ زبان وہ زبان سب بند کر دو. نہیں دیکھا آپ نے کتنے لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کسی سے ٹویٹ چالو, میسیج چالو ہے, اس میں کسی کی غیبت ہو گئی, کسی کا دل دکھا دیا, کسی کے متعلق بدگمانی کے سامان پیدا کر دیے, یا آپ نے اپنا فوٹو رکھا اور وہ فوٹو دسیوں آدمیوں تک پہنچا. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کو تصویر مانتے ہیں ان حضرات کے یہاں تو پہلا ہی قدم غلط ہے, اور جن حضرات کے یہاں تصویر نہیں بھی ہے تو ایک خاتون اپنا فوٹو رکھے کہاں اجازت ہے کہ لوگوں کو اپنا فوٹو رکھ کر دکھائے ہو. بہرحال اس قسم کی چیزوں نے ہمارے لیے بڑے مصائب کھڑے کر دیے اور آج نجات کا راستہ دور سے دور تک اسی لیے ہوتا چلا گیا کہ اس فارمولے پر ہمارا عمل نہیں رہا. ضرورت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پتے کا جملہ ارشاد فرمایا ہے, اپنی زبان قابو میں رکھو. یہ زبان بھی, اپنا قلم بھی, موبائل بھی. بے وجہ کسی سے ٹویٹ نہ کرو اور کسی کے ساتھ میسیج نہ کرو, ورنہ 5 جملے اچھے ہوں گے, چھٹا جملہ جو ہے آپ کا کوئی نہ کوئی گناہ پر مشتمل ہوگا. میں نے آپ کو ارشاد سنایا من سمت نجا, نجات چاہیے ہے تو چپ رہو, زبان سے بھی چپ اور اپنے قلم سے بھی چپ, اسی میں نجات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد پیرایوں میں الگ الگ جہتوں سے امت کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں, سلامتی چاہیے ہے, نجات و چھٹکارا چاہیے ہے تو اپنی زبان پر خاموشی آپ کو طاری کرنی پڑے گی. بس اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آج لوگ تنہائی میں بیٹھ کر بھی جلوت میں کیوں ہیں. آدمی ہے تنہا بیٹھا ہوا لیکن وہ مجمع میں ہے, 50 آدمی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور سب سے وہ بات کر رہا ہے, اس لیے ابھی ہماری تنہائی بھی تنہائی نہیں رہی. اس روایت کا مفہوم اب سمجھ میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو یہ فرمایا اور دوسرے بعض ارشادات میں بھی فرمایا کہ اپنے گھر کی چٹائی بنے رہنا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ آخری زمانے کے اندر لوگ جو ہے اسلام کے نام پر لڑیں گے تو تم جماعت کے ساتھ رہنا. صحابی نے پوچھا حضرت کوئی جماعت نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کونوا احلاس بیوتکم, اپنے گھر کی چٹائی اور کارپیٹ بن جانا.
گھر کی ساری چیزیں منتقل ہوتی ہے لیکن کارپیٹ جو ہے وہ چپکی رہتی ہے, کبھی منتقل نہیں ہوتی. مطلب اتنا گھر پہ چپکا رہنا کہ باہر بالکل مت نکلنا, تو فتنوں سے محفوظ رہ سکو گے. بعض ارشادات میں آتا ہے فتنے ایسے ہوں گے کوئی کھڑکی سے جھانکنے گیا تو فتنہ اٹھا لے گا اس کو, گھر اتنی سلامت جگہ ہوگی. مگر ایک دوسری جگہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, انسان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوگی جس کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھومتا رہے گا, گھر بھی چھوڑ دے گا, پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بکری کا دودھ دوہے گا, اذان دے گا, نماز پڑھے گا اور اپنے دین کی حفاظت کرے گا. تو آج ہم کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گھر میں ایسے کون سے فتنے ہوں گے. بس وہی ہے, گھر میں رہ کر بھی یہ باہر والے جو موبائل کے ذریعے سے اور نیٹ کے ذریعے سے آنے والے فتنے, گھر میں بھی سلامتی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ارشاد فرمایا, کسی آلے کو برتن کو کوئی چیز لے کر نہیں گیا, بس تنہا اپنی بکری ہے اور وہ ہے, اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے مارا اس پہاڑ پر اس پہاڑ پر گھوم پھر رہا ہے. معلوم ہوا کہ گھر کے اندر رہ کر بھی سلامتی تب ہے جب زبان کی خاموشی ہو اور اپنی خطاؤں کے اوپر زیادہ رونا دھونا ہو. بہت پتے کا ارشاد ہے, اللہ کرے مومن اس کو پلے باندھ لے, انشاءاللہ آدھی سے زیادہ مصیبتوں سے وہ پناہ میں آ گیا, بلکہ ساری ہی مصیبتوں سے اس انسان کو پناہ مل گئی. اللہ تبارک و تعالی ان ارشادات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.